کتاب میں موجود ہے. جی ہاں، نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے، اس کتاب میں موجود ہے، لیکن اس کا مؤلف جو ہے شریف رضی ہے. شریف رضی وہ احادیث جمع کرنے میں محتاط نہیں تھے، نہ سند ذکر کرتے ہیں، نہ مصدر ذکر کرتے ہیں، اور روایات کو لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بعض جگہوں پہ اگر انہوں نے مخالفین کی کوئی حدیث شامل بھی کیا ہو اپنی کتاب میں، اس میں کوئی بعد نہیں ہے، اس میں کوئی عجب نہیں ہے. ان کے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دوسری کتاب ہے، مجازات نبویہ، جو میں نے آپ کو دکھایا، آپ کے نزدیک پیش کیا. ٹھیک ہے نا. اب مان بھی لیں کہ یہ شیعہ حدیث ہے، اس ساری نزاع کو چھوڑ دیں. یرید به بعض اصحابہ، یرید به بعض من کلام له علیہ السلام، یرید به بعض اصحابہ، ان کے اپنے ساتھیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں. بھائی ان کے کوئی ساتھی ہے، ابو ذر رہا ہوگا، سلمان ہوا ہوگا، محمد ابن ابی بکر رہا ہوگا، مالک اشتر رہا ہوگا، الا ماشاء اللہ عمار یاسر ہوا ہوگا، مقداد ہوا ہوگا، الا ماشاء اللہ ان کے صحابی تھے جو مخلص تھے، جو بہت، یہ سب صفات ان میں ہیں، صفات ان میں ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے متعلق کہا ہوگا. کہاں سے تم کہتے ہو کہ عمر کے متعلق؟ عمر، جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو ہمارے نزدیک عزیزو، عمر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ہر لحاظ سے ساقط ہے. اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں ہمارے نزدیک، صحیح اسانید کے ساتھ، بہترین اسانید کے ساتھ موجود ہے، کہ نہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے بلکہ پورے اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے کہ اس شخص کا اسلام سے کوئی نصیب ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ میں 1 گھنٹہ 40 منٹ بات کر چکا ہوں، میں چاہتا تھا کہ میں شیعہ حدیث کو ذکر کروں جن میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عقیدے کا اظہار فرماتے ہیں عمر کے متعلق، اور کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے جو سنیوں کو مزہ آئے، اس میں پسند آئے. لیکن میں وہ حدیث زیادہ ہیں، ان کی تعداد بھی بہت ہے، ان میں تفصیل بھی بہت ہے، الفاظ بھی بہت شدید ہیں. ان میں اگر میں ان کو چڑھنا شروع کرتا ہوں تو کئی گھنٹے لگیں گے. اس کو میں نہیں چڑھتا، بس مخالفین کی کتاب سے آپ کا ذکر کرتا ہوں. مخالفین کی کتاب سے یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 885، کتاب الجہاد والسیر والمغازی، صفحہ نمبر 885، باب حکم الفیء، حدیث نمبر 1757. ٹھیک ہے نا. اس حدیث میں آگے میں جا کر حدیث کافی مشہور معروف ہے. یہ حدیث کے متعلق ہماری باتیں بہت ہیں، کبھی ہم تحقیق کریں اس حدیث کے متعلق 1-2 گھنٹے کی بات کرنی ہے ہم نے. اس کے مختلف کتب میں مختلف الفاظ ہیں، تو وہ اس حدیث کے متعلق بات بہت ہیں اور سب شیعوں کے مفاد میں ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے. اچھا، عمر کہتا ہے، یہ عمر کے الفاظ ہے، فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر نے کہا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ہوں. فجئتما، تو تم عباس اور تم علی سلام اللہ علیہ یہاں پہ آئے. تطلب میراثک من ابن اخیک، عباس تو جو ہے اپنے بھتیجے سے اپنا میراث مانگتا تھا. ویطلب هذا میراث امراته من ابیها، اور یہ جو تھے یہ میراث طلب کر رہے تھے. اب عمر سے میراث طلب کر رہے تھے اپنی وائف کا، ان کے والد سے، یعنی ان کا وائف کون ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہ. وائف کے والد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ابو بکر نے یہ جواب دیا، ما نورث ما ترکنا صدقہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہمارے میراث ہوتی نہیں ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. فرأیتما، پس اسی وقت یوں ہی ابو بکر نے کہا تم دونوں کا یہی رائے تھا، تم دونوں کا یہی عقیدہ تھا، تم دونوں کا یہی یقین تھا. کیا کہ ابو بکر کیا کاذب ہے، وہ یہ جھوٹا آدمی. جو ہی اس نے یہ حدیث نقل کیا نا، فا کس لیے ہوتا ہے؟ تفریح کے لیے ہوتا ہے. فا، یہ لفظ فا یہ فرأیتما، فا تفریح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہے، ما قبل ما بعد کے لیے دلیل ہے. یعنی ما قبل کیا ہے اس کا؟ ما قبل یہ ہے کہ ابو بکر نے کہا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نورث ما ترکنا صدقہ. یہ جو ہے یہ جملہ ابو بکر کا یہ قول کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ما نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. یہ ما بعد کے لیے، اس جملے کے لیے دلیل ہے. وہ ما بعد جملہ کیا؟ رأیتما، تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آدمی جھوٹا ہے. ابو بکر کو تم نے، بس تمہارا فوراً یہی عقیدہ بنا، یہ آدمی تو ہے ہی جھوٹا، یہ آدمی ہے ہی جھوٹا. اچھا، صرف جھوٹا نہیں، آثمن، یہ گناہگار بھی ہے، غادر بھی ہے، یہ غدار ہے. غادر یعنی غدر سے غدار ہے.
خائن ہے بھائی، خیانت کرنے والا ایسا جھوٹا آدمی ہے، ایسا جھوٹا بے شرم آدمی، جھوٹا آدمی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کی بیٹی کا حق مانگنے آیا، تو انہیں فوراً جھوٹی حدیث بنا دی، کتنا ذلیل، کتنا لعنتی۔ تو یہ میرے الفاظ نہیں، یہ عمر کے الفاظ ہیں، کاذب، غادر، آثم، خائن۔ یہ جو شخص ایسا بھی ہو نا، دوسرے الفاظ میں آپ کو ترجمہ کرے نا کہ موقعیت دیکھیں اس وقت کی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری وائف کا میراث دے دو ان کے والد سے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ وقت۔ فرأیتماہ کاذبا، تو تمہارا فوراً یہ عقیدہ بنا کہ یہ آدمی ہے جھوٹا، یہ آدمی ہے بڑا پکا گناہ کار بھی۔ کیسا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی، ٹھیک ہے نا، غدار، خائن، مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غداری کرنے والا، خیانت کرنے والا، چور، ٹھیک ہے نا۔ واللہ یعلم، لیکن اللہ جانتا ہے کہ انہ لصادق بار راشد تابع للحق، لیکن تمہارا تو یہ عقیدہ تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ابوبکر بڑا سچا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، راشد تھا، سچے راستے پہ تھا، حق کا پیروکار تھا۔ ثم توفی ابوبکر، پھر ابوبکر مر گیا۔ وانا ولی رسول اللہ وولی ابی بکر صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابوبکر کا ولی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں۔ کون کہتا رہا ہے؟ یہ عمر۔ فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، اور تم دونوں کا اب بھی یہی عقیدہ ہے، میرے متعلق بھی یہی عقیدہ عمر کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جھوٹے۔ اور بھائی یہ کوئی شیعوں کی کتاب نہیں ہے، جماعت عمریہ یہ شیعوں کی کتاب، یہ مسلم ہے، مسلم اصح الکتاب، ہاں کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد القرآن، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد کیا ہے؟ ایک بخاری، ایک مسلم ہے۔ بخاری قرآن کی بھائی ہے نستجیر بل، اور مسلم قرآن کی بہن ہے، صحیح ترین کتاب میں یہ۔ تو تمہارا عقیدہ ہے میرے متعلق بھی کہ میں کاذب ہوں، میں ایک تو جھوٹا ہوں، گناہ کار ہوں، غدار ہوں، خائن ہوں، میرے متعلق بھی یہ عقیدہ ہے تم دونوں کا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پہ کیا کہا؟ روایت دیکھیں کیا کہا کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوگی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، انہوں نے تکذیب نہیں کیا۔ اگر عمر جھوٹ کہہ رہا ہے، جو عمر جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اس کو جھوٹ ایسے بڑا جھوٹ بولنے کے ابوبکر کے متعلق، عباس کے متعلق، امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق، اپنے متعلق کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے کہ واقعی ان کا عقیدہ یہی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو پھر اس کی خلافت باطل ہے، ایک جھوٹا آدمی ہے نا، ایک جھوٹا آدمی ہے، خلافت باطل ہے۔ اگر سچ کہہ رہا ہے تو پھر بھی اس کی خلافت باطل ہے، کیونکہ علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ بھلے امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوئے ہیں، اگر وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نزدیک کاذب، آثم، غادر، خائن ہیں، تو قرآن کے نزدیک بھی کاذب، آثم، غادر، خائن ہے۔ تو عزیزو، الحمدللہ رب العالمین، اب میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے بہت لمبی تقریر کی ہے اور آپ نے بہت برداشت کے ساتھ میرے تقریر کو سنا، میں نے بہت اس کو مختصر کیا ہے عزیزو۔